اسٹیج سے لگے گا، کتاب ذیشان سماعت فرمائیں اور مرشد کریم کی زیارت بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، حضور قبلہ پیر بادشاہ صاحب جلوہ افروز ہوئے، آپ ان کا دیدار بھی کریں اور ساتھ وہ میسج جو قمیص سے چلتے ہوئے قدموں کے نشان سے حجرے تک پہنچا تھا، ہنالک دعا زکریا ربا۔ اب میرا سادہ سا سوال ہے، دعا کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام اور حجرہ کس کا ہے؟ حضرت مریم کا۔ حضرت زکریا نبی ہے، حضرت مریم ولیہ ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے، عقیدے کی اصلاح رکھو، کوئی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، نہ عبادت سے نہ ریاضت سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مگر ایک نبی آپ کی صبح قیامت تک پیغام دے رہا ہے کہ جیسے اللہ کے پیاروں کے وجود سے زمین کو زندگی ملتی ہے، بدن سے لگنے والی چیزوں کو زندگی ملتی ہے، جس حجرے میں وہ عبادت کرتے ہیں وہ حجرے ایسے نورانی ہوتے ہیں کہ دعا پیغمبر کر رہا ہے، جہاں بھی کھڑے ہوتے خدا کے پیغمبر تھے، مگر آنے والی نسلوں کو بتایا ہنالک دعا زکریا ربا، جہاں پر اللہ کے پیارے حجرے بناتے ہیں وہ بھی زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات حجروں تک بات محدود نہیں ہے، یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو خدا نے یہ کمال دیا ہے، جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 61، رب کائنات اپنے پیارے کا ذکر کرتے فرماتے ہیں فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ مچھلی وہاں پہنچ کر زندہ ہو گئی، یہاں بھی تفصیلات کا وقت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خضر سے علم لدنی والے سے ملنا چاہتا ہوں، اے مولا ملاقات کہاں ہوگی؟ کہاں وہاں ہوگی جہاں آپ کی مردہ مچھلی زندہ ہو جائے۔ مفسرین نے اپنے نکات لکھے ہیں، مگر ایک محبت کا نقطہ یہ بھی ہے، پیغام دے دیا کہ مچھلی زندہ وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کے پیارے رہے، اس ماحول کو بھی خدا زندگی عطا کر دیتا ہے، اس حجرے کو بھی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، پھر آپ کہیں گے کہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں، تو یہ مردے کا رٹ لگانے والے کون ہیں؟ انہیں کس نے راستہ دکھایا؟ انہیں بھی راستہ قرآن نے دکھایا۔ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں، یہ سچے ہیں، انہیں بھی راستہ قرآن نے دکھایا۔ کچھ ایسے ہیں جو مردہ ہیں، اور کیسے مردہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، اور سورہ فرقان سورت نمبر 25 کی تیسری آیت میں کہتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاں کچھ ایسے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا نفعا، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ زندگی میں کام آتے ہیں نہ مرنے پہ کام آتے ہیں نہ حشر میں کام آتے ہیں۔ زندگی میں بھی کام نہیں آتے، مرنے میں بھی کام نہیں آتے، حشر میں بھی کام نہیں آتے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی یہی پیغام دیا۔ بڑا مختصر وقت ہے، قرآن ان پیغاموں سے بھرا ہے، مگر ایک جھلکی سورہ فاطر کی، سورت نمبر 35 کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 اور 15، ما لکم من قطمیر، ان کے پلے ڈھیلا بھی نہیں ہوتا۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم۔ اول تو ایسے بہرے ہیں تمہاری بات سنتے ہی نہیں، بہرے ہیں، اگر سن بھی لے مستجابوا لكم، تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یا اللہ پھر قرآن کہتا ہے یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ جینے میں کام آتے ہیں نہ مرنے میں کام آتے ہیں نہ حشر میں کام آتے ہیں۔ کچھ تو بدبخت سنتے ہی نہیں، کوئی سن بھی لے تو کچھ کرنا اس کے پلے نہیں ہوتا۔
کوئی ڈھیلا اس کے پلے نہیں ہوتا. تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں ایسی قسمیں پائی جاتی ہے، مگر یہ وہ لوگ نہیں ہے جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، ان کو اولیاء شیطان کہتے ہیں. جن زندوں کی بات ہم کرتے ہیں انہیں اولیاء رحمان کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. ایک فرق تو قرآن نے بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمائے جن کو تم مانتے ہو زندہ، یہ وہ ہے اندھیروں سے نکال کر اجالے پر لے کر آتے ہیں، تاریکی سے نکال کر روشنی پر لے کر آتے ہیں، ظلمتوں سے نکال کر اجالے پر لے کر آتے ہیں. جن کو وہ پیٹتے ہیں وہ ہے نور میں کھڑے ہو ظلمت میں لے جائیں گے، روشنی میں کھڑے ہو اندھیرے میں لے جائیں گے، اجالے میں کھڑے ہو تاریکی میں لے جائیں گے. تو سچے وہ بھی ہیں، سچے ہم بھی ہیں. ان کے کسی کام نہیں آتے. ہمارے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہے کہ ان کی زندگی کی ایک جھلک ہے. نقشبندیوں آج سلسلہ عالیہ گنگول شریف میں سلسلہ نقشبند سے جڑے ہوئے ان زندوں کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ میں نے 30 سال پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا. آج اس زندگی کو پھر دہراتا ہوں. ان کے سامنے جب وہ زندہ تھے تب بیان کیا تھا، اور آج بھی جب وہ زندہ ہیں تب بیان کرتا ہوں کہ یہ وہ ہیں. ان کی زندگیوں کی کیفیت یہ ہے کہ مرید مینارے پر کھڑا ہے، گر گیا، پاؤں پھسل گیا، اسے کوئی سمجھ نہ آئے، گرا زمین پہ، وجود کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، میرے بدن کے پرزے اڑ جائیں گے. پریشانی میں اور تو کچھ اسے یاد نہ رہا، پریشانی میں ایک ہی یاد آیا، یا المدد یا شاہ نقشبند. اپنے پیر کو یاد کیا، شاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند کو یاد کیا. آنکھیں بند ہے، زمین پر پہنچنے سے پہلے وجود کسی کے ہاتھوں میں ہے. آنکھ کھولی تو دیکھا شاہ نقشبند کھڑے ہیں. وہ بندہ بڑا دور تھا، حیرت سے اپنے شیخ کو کہتا ہے اے میرے شیخ کب کیسے آئے؟ شاہ نقشبند نے کہا تو از مینارہ آمدی ماز بخارا آمدے. تو جب مینارے سے چلا تھا میں بخارے سے چلا تھا، تو مینارے سے زمین تک نہ پہنچا، میں بخارے سے تجھ تک. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زندگی جب ملتی ہے تو باقی باللہ سے کسی نے کہا نام بڑا پیارا ہے، مطلب اس کا کیا ہے؟ کہا جنازے والے سے پوچھنا. جب پوچھنے والے نے پوچھا، جب وہ منظر دیکھا تو خلاصہ اس منظر کا یہ ہے کہ جو سامنے پڑا تھا وہ باقی باللہ تھا، جو جنازے پہ پڑا تھا وہ فانی باللہ تھا. یہ محینہ حیاتن طیبہ. اس لیے ان لوگوں سے اپنی نسبتیں رکھو. یہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا غلام ربانی افغانی صاحب انتہائی عالمانہ، فاضلانہ اور مدلل خطاب فرما رہے تھے. میں نے پہلے عرض کیا وقت کے دامن میں اختصار ہے، آپ سبحان اللہ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا کریں. خطاب ذیشان کے سہارے سے کئی پہلو کھولے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات پر آپ نے زور دیا میں بھی بڑے اختصار سے حصہ ڈال لوں. کچھ چلتے پھرتے لوگوں کو بھی قرآن نے مردہ کہا. چلتے پھرتے میں ڈیٹیل میں گئے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق دی تو ابو جہل اور ابو لہب نے نہ سنا. قلب انور پر بوجھ آیا. اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نہیں پریشان ہونا، یہ انک لا تسمع الموتى، یہ نہیں سنیں گے اس لیے کہ مردے ہیں. ائمہ تفسیر کا اتفاق ہے یہاں کہ دفنائے ہوئے مردوں کی بات نہیں، زمین پر چلتے پھرتے ان کافروں کی بات ہے. تو کچھ کو قرآن نے چلتے پھرتے مردہ کہا، کچھ کے کلیجے چبا لیے گئے، باڈیوں کے مسئلے ہو گئے، دفنا دیے گئے، چہرے پہچاننے کے لائق نہیں. تو جب منافقوں نے کچھ کہا تو غیرت خداوندی جوش پہ آئی. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. مولا تو چلے پھرے
وہ مردہ جو زیر زمین چلا جائے وہ زندہ، یہ تصور قرآن ہے۔ تو ہمیں پھر ہمارے سیدی و مرشدی نے سمجھایا کہ یہ سانس کا آنا جانا زندگی نہیں، اور اس کا رک جانا مردگی نہیں، بلکہ زندگی نبی کی وفاداری کا نام ہے، نبی کی وفاداری کا نام ہے۔ غدار چلے پھرے پھر بھی زندہ ہے، وفادار مر جائے پھر بھی زندہ ہے۔ اور اس ہستی کی وفاداری کو جتنا سلام پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جنہوں نے حکم یوں مانا کہ زندگی ٹانگیں بھی دراز نہیں فرمائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ باب کھولے جا سکتے ہیں لیکن علامہ کو سلام کر لیتے ہیں۔ پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے پیر بھائیوں نے قبلہ عالم پیر صاحب کی حیات میں بھی دیکھا کہ وہ تقدیر لکھتے ہوئے بھی نظر آئے اور مٹاتے ہوئے بھی نظر آئے، اور آج مزار کے اندر بھی یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ یہ کوئی جوشی عقیدت نہیں ہے، الحمدللہ اس پر چڑھے ہوئے سورج کی طرح واضح دلیلیں موجود ہیں۔ ان کا فیضان جاری و ساری رہے گا، بس یہ لوگ اپنی اپنی بولیاں بولتی رہیں گے۔ محبت و عشق کی دنیا میں بسنے والے ان سے فیض لیتے رہیں گے۔ میں اپنے خوبصورت ایوان کے خوبصورت مہمان، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، آل نبی، اولاد علی، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کا بولتا ہوا فیضان میری مراد سید نوید شاہ صاحب کاظمی آتے ہیں اور خوبصورت اپنے انداز میں حاضری پیش فرماتے ہیں۔ سید نوید شاہ صاحب کاظمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور کی آمد کی خوشی بھی ہے اور عرس مبارک کی بھی خوشی ہے، تو اتنا حضور کے دیوانوں کا اتنا بڑا پنڈال، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ سارے ذرا دایاں ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ جس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہو وہ ذرا درود پاک کی صدا بلند کرے، پتہ چلے کہ زندہ پیر کے دیوانے کس بندگی اور عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جس کا ہاتھ بلند ہے صدا بھی درود پاک کی بلند کرے۔ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صدا آنی چاہیے ذرا راج باج کے ذرا صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور کی آمد کی خوشی میں ایک کلام پیش کرتا ہوں۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ جس کے ہاتھ میں جھنڈا وہ جھنڈا لہرائے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں وہ اپنے ہاتھ کو نبی کے نام کا پرچم بنا کے لہرا کے ذرا گج بج کے لہرا کے کہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں 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 میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ جس
کی خوشی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے گج گج کے ذرا میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے رونق زندگی آپ ہے آپ ہے میرے دامن میں سازا راہ کی خیرات ہے اس کے دامن میں ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا لہرا کے میرے دامن میں سازا راہ کی خیرات ہے میرے دامن میں سازا راہ کی خیرات ہے کیوں ہو مجھے وہ کمی آپ ہیں آپ ہیں کیوں ہو مجھے وہ کمی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں کھا جائے حضور سے محبت کا اظہار ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے لہرا کے ذرا کھا جائے خاج کا بات ہے کھا جائے خاج کا بات ہے پیر میں ہے علی آپ ہیں آپ ہیں پیر میں ہے علی آپ ہیں آپ ہیں پیر میں ہے علی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں شاہ ہے پرش کا شامل پنجتن شاہ ہے پرش کا شامل پنجتن یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی آپ ہیں آپ ہیں آس میں سر حشر قبر میں آس میں سر حشر قبر میں پہلے اور آخری آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں میرا بڑا پسندیدہ کلام جو دربار شریف میں سنا جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں سنیے گا ذرا نبی کا لب پر سب کے ذرا ہاتھ بلند ہونے چاہیے لہرا کے ذرا جھنڈے بنا کے لہرا کے کہیے نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کر جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کر خیال آیا کمال آیا
صدا پہ کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. بلند کر کے یہ صدا لگانی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے پہ پر جو حق میں امت کے تیرے پہ پر سوال آیا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. شعر سنیے گا. عمر کی جرت عمر کی جرت پہ جاؤں قربان آج کافر بھی جن سے لڑنا. حضرت سیدنا عمر فاروق سے محبت کا اظہار ہے. ذرا دائیں ہاتھ اٹھائیں اور لہرا کے بلند کر کے ذرا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان عمر کی جرت پہ جاؤں قربان آج کافر بھی جن سے لڑنا آج کافر بھی جن سے لڑنا. عمر کے سے کفر پر جو عمر کے سے کفر پر جو سوال آیا. اب سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے ذرا بلند کر کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اپنے مرشد کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کے چند اشعار اور ساتھ ہی مائک سے میں جدا ہو رہا ہوں. بڑی مشہور زمانہ جو سنی جاتی ہے اسی کو میں پیش کر رہا ہوں. سنیے گا ذرا. مرشد کی آستانے کی سلامتی کے لیے دعا ہے. اس دعا میں کون کون شامل ہوگا ذرا ہاتھ اٹھائیں سب بلند کر کے لہرا کے ہاتھ نیچے نہیں کرنا. روے روشن مزار زندہ پیردا شلا بسے دربار زندہ پیردا شلا بسے دربار زندہ پیردا روے روشن مزار زندہ پیردا روے روشن مزار زندہ پیردا شلا بسے دربار زندہ پیردا شلا بسے دربار زندہ پیردا شلا بسے دربار زندہ پیردا. خواجہ زندہ پیر نے فخر دین شانی خواجہ زندہ پیر نے فخر دین شانی. میں تیری ہو گئی دنیا دیوانی میں تیری ہو گئی دنیا دیوانی میں تیری ہو گئی دنیا دیوانی. فیض تار دیتا خواجہ زندہ پیر دا فیض تار دیتا خواجہ زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ پیر دا. خواجہ زندہ پیر دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں پیر جی سرکار دے صدقے مینوں کوئی تھوڑ نہیں. ہیرے تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں ہیرے تے لالا دی مینوں کوئی لوڑ نہیں. میری دولت کے پیار سے
کی دولت ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھائے اور بلند کر کے لہرا کے ذرا میری دولت یہ پیار زندہ پیردا میری دولت یہ پیار زندہ پیردا شالا بسے دربار زندہ پیردا شالا بسے دربار زندہ پیردا تیرے نصیب چمکے ستارہ ستارہ تیرے نصیب چمکے ستارہ مر کے بھی رہے گا زندہ تو یارا مر کے بھی رہے گا زندہ تو یارا آجا کر لا دیدار زندہ پیردا آجا کر لا دیدار زندہ پیردا شالا بسے دربار زندہ پیردا شالا بسے دربار زندہ پیردا آخری شیر نظر کم کھول والا مرشد کے روزے کی طرف ذرا نظر کیجئے اور سارے ذرا اپنا دایاں ہاتھ اٹھائیے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند کر کے ذرا نگر کم کھول والا او کرے شاد دلنو نگر کم کرے شاد دلنو تو نوید کر لے آباد دلنو تو نوید کر لے آباد دلنو نارا گج وج کے مار زندہ پیردا نارا گج وج کے مار زندہ پیردا شالا بسے دربار زندہ پیردا ماشاءاللہ بارک اللہ سید نوید شاہ صاحب کاظمی اپنے خوبصورت والیانہ انداز سے حاضری پیش کر رہے تھے. آپ میں نے پہلے عرض کیا کہ سبحان اللہ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں. اس معزز ایوان کے معزز مہمان حضرت علامہ پیر عدنان قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ لنڈی کوتل شریف آپ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں, ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرمائیں. آپ استقبالیہ نعرہ بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ نقشبندیہ گم کول شریف, حضور کی بلا عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سٹیج پر موجود معزز و محترم مشائخ اعظام اور اس بزم کے صدر مجلس اور میزبان, روحانیت کے بادشاہ حضرت سیدی پیر بادشاہ صاحب دامت برکاتہم علینا,
اور اس بزم کی روح رواں حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم علینا یہاں پر تشریف فرما گمکول شریف کے تمام عقیدت مند مریدین متوسطین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج الحمدللہ ہم اس زندہ پیر کی بارگاہ میں حاضر ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو اس وادی میں ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ رکھا ہے، اور تصوف کا اگر معمولی تعارف کیا جائے تو تصوف حال کا نام ہے، قال کا نام نہیں۔ اور صوفیاء کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ان کے حالات میں مواعظ، خطابات اور تقریریں بہت کم نظر آتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہی اللہ کے محبوب کا بھی طریقہ رہا۔ انہوں نے بھی مکے کے معاشرے میں سب سے پہلے یہ اعلان کیا، قد لبثت فیکم عمرا، میں نے آپ کے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا آپ میری گواہی دیتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں؟ مکے کے بت پرست معاشرے سے صادق اور امین پہلے کہلوایا، بعد میں نبوت کا اعلان کیا، اور یہی صوفیاء کا بھی انداز رہا۔ اور پھر اللہ کے محبوب کے ساتھ جس طرح لوگوں کو جوڑا اور جس طرح خود اللہ کے محبوب کے فرامین پر عمل کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ صوفیاء کا مظہر ہے۔ میں کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا، انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ شیخ احمد نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا جس طرح باقی صوفیاء کا انداز ہے کہ میں نے زندگی میں اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اور پھر جب ان کو کسی ناکردہ گناہ میں جیل میں ڈال دیا گیا تو وقت کے بادشاہ کے خواب میں اللہ کے محبوب آئے اور اس کو کہا کہ آپ کے قید میں میرا ایک بندہ شیخ احمد ہے، جاؤ اور ابھی اس کو رہا کر دو۔ بادشاہ خواب سے بیدار ہو کے جیل کی طرف دوڑتا ہے ننگے پاؤں، اور شیخ احمد کا اعلان کرتا ہے، ان کو رہا کرتا ہے۔ پھر بعد میں شیخ احمد سے پوچھتا ہے، شیخ میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتا دیجئے۔ شیخ احمد نے تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ ابھی تک نہیں سمجھے، ابھی تک آپ کے ذہن میں نہیں آیا، جس اللہ کے محبوب نے رات کے اندھیرے آپ کو خواب سے بیدار کیا، ننگے پاؤں جیل میں بھیجا، میرا دروازہ کھلوایا، میں نے اگر آج بھی کچھ مانگنا ہے آپ جیسے بادشاہوں سے نہیں مانگنا، میں نے آج بھی مانگنا ہے تو مدینے والے تاجدار سے مانگنا۔ حضرات محترم، اور یہی تصوف کا انداز رہا۔ میں آخر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک بات عرض کر دوں، میرے صوبے کا، میرا تعلق کسی صوبے کے ساتھ ہے، اور اس پہاڑوں نے، اس صوبے نے ایسے مناظر بھی دیکھے، خون ریزیاں دیکھی، دن میں 4 دھماکے اس کوہاٹ کے شہر میں دیکھے۔ یہاں پر ایسے لوگ تھے جو ممبر و محراب سے درستے تھے کہ گلے کاٹ دو، لیکن تاریخ آنے والا آئے گا، تاریخ لکھے گا، اس دربار اور خانقاہ کی تاریخ بھی لکھے گا، اور لکھے گا کہ تاریخ میں ایک زندہ پیر بھی گزرا ہے، ان کی اولادیں بھی گزری ہے۔ کسی ایک کی تاریخ میں آج تک یہ درس نہیں ملے گا کہ کسی کے گلے کاٹے جائے، نہ اس دربار سے اگر پیغام دیا گیا تو صرف امن کا دیا گیا، اللہ کے محبوب کے ذکر کا دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے دروازے کا دیا گیا۔
اور میں روس کی کمیونزم کی تاریخ کا ایک حوالہ دے دوں. روس میں جب انقلاب آیا اور کمیونزم کی تاریخ آئی، تاریخ گزر گئی، روسی ریاستوں میں اسلامی نام رکھنے پر پابندیاں لگائی گئی، مساجد بند کر دیے گئے، قرآن کی چھپائی بند کر دی گئی. روس کے کمیونزم کے کچھ بابے اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ایک دوسرے سے آپس میں مناظرہ اور اپنے آپس میں تاریخ دہرانے لگے کہ کیا وجہ تھی. ہم نے اذانوں پر پابندیاں لگا دی، ہم نے قرآن کی چھپائی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود روس کے اسلامی ریاستوں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ان تمام میں اسلام اسی آب و تاب سے جلوہ گر ہے. کیا وجہ تھی؟ ایک کمیونزم بابے نے جواب دیا، آپ نے قرآن کی چھپائی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود دوشنبے تاجکستان میں حضرت یعقوب چرخی کے مزار کا دروازہ کھلا رہا اور اس دروازے سے لوگ خیر پاتے رہے. آپ نے قرآن کی چھپائی بند کر دی، اسلامی ناموں پر پابندیاں لگائی، لیکن اس کے باوجود بخارا میں شاہ نقشبند کے مزار کا دروازہ کھلا رہا. آپ نے اسلامی نام رکھنے بند کر دیے، آپ نے مدارس کو تالے لگا دیے، لیکن اس کے باوجود بخارا میں، سمرقند میں حضرت امام بخاری کے مزار کا دروازہ کھلا رہا. میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، جب تک زندہ پیر کا دروازہ کھلا ہے، میرے صوبے، میرے ملک میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، بحر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وما علینا الا ماشاءاللہ. پیر صاحب آف لنڈی کو تشریف انتہائی خوبصورت محبت برا خطاب فرما رہے تھے. اس میں شک نہیں کہ شیخ احمد کی طرح قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مدینہ پاک میں جا کے اپنے قیام کا پتہ پوچھا تو پھر الحمدللہ جس ہستی نے پتہ بتایا اس نے رنگ لگا کے بھی دکھا دیے. میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ جگہ اللہ کے ذکر سے آباد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے آباد ہے، اور آپ عملی طور پر اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمت کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. تو یہ نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک زندہ و پابندہ ہی رہے گا، یہ جاری و ساری رہے گا. اس معزز ایوان کے انتہائی معزز مہمان میری مراد صاحبزادہ والا شان شہزادہ اہل سنت حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان زیب سجادہ آستانہ علیہ عیدگاہ شریف آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خطیب کتاب ذیشان سے سمین کے قلوب و اذان کو منور و معطر فرمائیں. اور جس طرح ہر سال ان کی بیٹریاں چارج کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ 3 دن سے ہوتی رہتی ہیں اور اسے آپ 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہی محبت برا والہانہ فاضلانہ کتاب ذیشان آپ سماعت فرمائیں گے. استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ نقشبندیہ گنگول شریف.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وجہ تخلیق کل عالم ہے اور اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے، جن کے غلام صادق اللہ کے ولی کامل آپ کے مرشد کامل وہ شیخ کے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اللہ کے ذکر اور حضور کی محبت سے زندہ کر دیا، جنہیں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے پھر ایک مرتبہ اس دربار کی حاضری عطا فرمائی۔ میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنے کامل ولی کے دروازے پہ آنا نصیب فرمایا، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی جیسے ولی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت بادشاہ صاحب مدد اللہ العالی بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اس دربار کی رونق میں کہہ رہا تھا آتے ہوئے میرے ساتھ جو دوست تھے ان سے کہ گھمکول شریف کی رونق بلا شبہ حضرت زندہ پیر کا فیضان ہے، لیکن ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک روحانیت کا مقناطیس رکھتا ہے۔ گھمکول شریف میں حبیب اللہ شاہ صاحب کی حیثیت ایک مقناطیس کی طرح ہے تو پوری دنیا سے لوگ ایک مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کو بھی مزید برکات سے نوازے، اور اس دربار کا فیضان یوں ہی بڑھتا چلا جائے، یوں ہی پھیلتا چلا جائے، یوں ہی جو یہاں پر آئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنی جھولی بھرتا چلا جائے۔ الحمدللہ حضرت زندہ پیر کے عرس پہ یہ لاکھوں کا اجتماع، یہ میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ لاکھوں لوگ وہ ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، اسی طرح باہر بھی ہجوم ہے، یہ لاکھوں کا اجتماع الحمدللہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ لاکھوں دل ہیں جن دلوں کو زندہ پیر نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زندہ کر رکھا ہے، اور زندہ پیر کا کام بولتا ہے۔ یاد رکھنا یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے جنہوں نے اپنا مشن صرف باتوں کی یا نعروں کی حد تک محدود نہیں رکھا، جنہوں نے الحمدللہ کام کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے لوگوں کی زندگی بدل کے دکھائی ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام عام کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے دکھایا ہے۔ اس خانقاہ کا کام دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ بولتا نظر آتا ہے الحمدللہ۔ گھمکول شریف میں آ کر نا جو آیات ذہن میں آتی ہیں، جب اس مقام پہ بندہ آتا ہے، اس وادی میں آتا ہے جہاں ہوائیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، جب بندہ اس وادی میں آتا ہے جہاں کی پہاڑیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، جب بندہ اس وادی میں آتا ہے، گھمکول شریف کی وادی میں آتا ہے، دیکھو نا ذرا آج کتنی جگہیں ہیں جہاں پر کہیں غیر شرعی رسومات ہو رہی ہے، کہیں 4 بندے اکٹھے ہو جائیں وہاں غیر شرعی رسومات شروع ہو جاتی ہیں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں گھمکول شریف کا یہ ہزاروں کا نہیں، یہ
کلومیٹرز میں پھیلا ہوا لاکھوں کا اجتماع ہے، تمہیں یہاں ایک غیر شرعی رسم بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہاں جو آئے گا اس کو کسی اور اٹریکشن پہ نہیں بلایا جاتا، یہاں جو آئے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے گا، یہاں جو آئے گا وہ اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے گا، یہاں جو آئے گا وہ اللہ کی اور رسول کی اور زندہ پیر کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ میں جب بھی گمگول شریف آتا ہوں نا، مشائخ تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، علماء بھی جلوہ گر ہیں، میں جب بھی گمگول شریف کی اس وادی میں آتا ہوں میرے ذہن میں ایک آیت آتی ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کریم فرماتا ہے ان پر اللہ کا رنگ ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے یہ آیت ذہن میں نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں ہر طرف مجھے اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، ان پہ اللہ کا رنگ ہے۔ اب امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں صبغۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں یا اللہ کے مراد سے رنگ کیا ہے، اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے دین اللہ، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کے دین میں آتا ہے، جب کوئی اسلام میں آتا ہے پھر وہ کامل ایمان والا بنتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر امام قرطبی کہتے ہیں وہ اللہ کی صفات سے منتسب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ امام قرطبی کہتے ہیں وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں یہ جو مقام ہے نا کہ جب بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، جیسے جس صاحب عرس کے مزار پہ ہم حاضر ہیں، جب اللہ کی صفات کا مظہر بندہ بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، یہ ہمارے رنگ میں رنگ گیا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور امام واقعی کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے الزم دین اللہ، کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامتا ہے صبغۃ اللہ، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آج جو صاحب عرس کی محبت میں یہ لاکھوں لوگ گھمکول آئے ہیں، آج جو لاکھوں لوگ گھمکول شریف سے عقیدت رکھتے ہیں، آج جو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں زندہ پیر کے نام لینے والے نہیں ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ زندہ پیر کو مقام ملا تو ملا کیسے؟ کبھی سوچا ہے زندہ پیر اس مقام پہ پہنچے تو پہنچے کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، میں نے جتنا پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سے زندہ پیر کے بارے میں سنا، میں نے دنیا بھر میں زندہ پیر کے خلفاء سے جتنا زندہ پیر کے بارے میں سنا، میری ملاقات نہیں ہے، لیکن میں نے زندہ پیر کی سیرت کو جتنا کتاب میں پڑھا، مجھے ایک ہی چیز نظر آئی، جو ان کے پاس آتا وہ اس کو تلقین کرتے کہ شریعت مطہرہ کو تھام لو، جو ان کے پاس آتا وہ اس کو تلقین کرتے کہ اللہ کا ذکر شروع کر دو، جو ان کے پاس آتا وہ بے نمازی ہوتا تو نمازی بن جاتا، اگر وہ رسول اللہ کی شریعت سے دور ہوتا وہ شریعت مطہرہ کو اپنا لیتا۔ کیا آپ میری بات کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جو زندہ پیر کے ساتھ لگتا اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا، اس کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا۔ زندہ پیر نے شریعت مطہرہ کو تھاما، زندہ پیر نے اللہ کے دین کو تھاما، نہ صرف خود دین کو تھاما بلکہ لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کو تھاما، اللہ نے ان کو یہ عزت اور مقام عطا فرما دیا۔ آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی زندہ پیر کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، یہی پیغام ہے زندہ پیر کا، یہی پیغام ہے بادشاہ صاحب کا، یہی پیغام ہے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا، یہی پیغام ہے گھمکول میں آنے والوں اس خانقاہ کا کہ الزم دین اللہ، جو زندہ پیر کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے اللہ کے دین کو تھام لے وہ اس رنگ میں رنگا چلا جائے گا، وہ بھی اس رنگ میں رنگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کا قول رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جیسے کپڑے پر رنگ چڑھے تو نظر آتا ہے نا، کپڑے پہ اگر کالا رنگ چڑھے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کالا رنگ ہے۔ آج کل لوگوں کو اپنی ولایت کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، منوانے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنی پڑتی ہے کہ یہ دیکھو اس طرح یہ ہے، اس طرح یہ ہے، اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح کپڑے پر رنگ چڑھے نا تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کالا رنگ ہے یا نیلا رنگ ہے، جب کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے تو نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، جب بندہ مومن تعلیمات دین کو اپنا لیتا ہے، اب رسول اللہ کی
تباہ کرتا ہے، شریعت مطہرہ کو تھام لیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس پر اللہ کا رنگ ہے، بلکہ اس پہ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اللہ کا رنگ کیسے نظر آئے گا؟ اللہ کا رنگ انویزیبل نہیں ہے۔ کہاں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ کوئی نیلا پیلا رنگ تو نہیں ہے جو نظر آئے گا، کیسے پتا چلے گا کہ کسی پر اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جو 5 وقت مصلی پہ نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے، جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا نظر آئے سمجھ لینا اس پہ اللہ کا رنگ ہے، جو گناہوں سے بچتا نظر آئے سمجھ لینا کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے۔ میں نے جب یہ تفسیر پڑھ کے زندہ پیر کو دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا زندہ پیر خود ہی نمازی نہیں تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا۔ زندہ پیر خود ہی ذاکر نہیں تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو ذاکر بنا دیا۔ زندہ پیر صرف خود ہی اللہ کی اور رسول اللہ کی شریعت میں قائم نہیں تھے، زندہ پیر نے لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ اور تم کول میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ ایسا پیر دیا ہے جو صرف خود ہی رنگ میں نہیں رنگا بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس نے اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے، لاکھوں لوگوں کو اس ذات پاک نے اللہ کے رنگ میں رنگا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو خانقاہوں میں آؤ، کھمکول میں آؤ، اس کی وجہ ہے مفسرین نے کہا فرائض کے بعد 3 نشانیاں ہیں اللہ کے رنگ کی جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہ ہو، دوسری کہ اعضائے بدن شریعت کی مخالفت نہ کرے، تیسری لوازمات میں سے یہ ہے کہ انسان ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ رنگ گھر میں بھی چڑھ سکتا ہے لیکن میں اس لاکھوں کے مجمع سے سوال کرتا ہوں جتنی دیر سے تم کھمکول میں بیٹھے ہو بتاؤ ایک لمحہ بھی شریعت سے مطالعہ کی نافرمانی کی ہے؟ جواب یہی ہوگا ہرگز نہیں کی۔ جتنی دیر کھمکول میں بیٹھے رہے ہو ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل گزرا ہے؟ جواب یہی ہے ہرگز نہیں۔ وہ یہاں تو ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تو ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جب سے کھمکول آئے ہو ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دل میں آیا ہے؟ جواب یہی ہوگا ہرگز نہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں آؤ کھمکول میں کوئی مردہ دل بھی آئے گا زندہ پیر اس کا دل کو اللہ کے رنگ میں رنگ کے زندہ کر دیں گے، زندہ کر دیں گے۔ اب مفسرین کہتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ جب انسان اس انداز میں شریعت مطہرہ کو اپناتا ہے اپنے اوپر دین کو طاری کر لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی صفات کا مظہر انسان کیسے بنے گا؟ اللہ کی صفات کا مظہر کیسے بنے گا انسان؟ سنو کیا فرق ہے تم میں اور یہ بادشاہ صاحب کی نگاہ میں، سنو کیا فرق ہے ہم میں اور زندہ پیر کی نگاہ میں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے نا، مجھے جو ٹائم قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا وہ حضرت کی بہت محبت ہے لیکن میں اس سے پہلے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، میں اس سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کیونکہ میں کھمکول شریف کتاب کے لیے نہیں آتا، زندہ پیر کے فیضان سے حصہ لینے کے لیے آتا ہوں اور میں الحمدللہ اپنے گھر میں آتا ہوں، میں اپنے گھر میں آتا ہوں، مجھے جو ٹائم حکم ہوا ہے میں نے اس سے پہلے بات کو سمیٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے نا، زندہ پیر کی زندگی میں مجھے عبادات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تبلیغ دین کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پہلے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اب جب اللہ کسی کی آنکھ بنتا ہے نا تو پھر وہ عام آنکھ کی طرح نہیں ہوتی، آنکھ انسان کی ہوتی ہے لیکن اس میں بصارت خدا عطا فرماتا ہے۔ ایک عام انسان صرف اپنے سامنے کی
چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ جس کی آنکھ بن جاتا ہے وہ زندہ پیر ہوتا تو کوہاٹ میں ہے، لیکن دنیا کے کسی مقام پہ بھی اگر زندہ پیر کا غلام تکلیف میں ہو یا اس پہ نکاح کرم فرما سکتا ہے۔ فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عام کان ایک حد تک سن لیتا ہے، اللہ جس کے کان بن جائے وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی پکارو تو صدا کو سنتا ہے۔ زندہ پیر کا غلام ہو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تکلیف پڑے یا زندہ پیر کہہ کے پکارنا تمہارے شیخ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور مدد کر بھی سکتے ہیں۔ پھر کہا مجھے اس کی زبان پہ اتنی غیرت ہوتی ہے گویا کہ وہ مجھ سے کچھ بھی سوال کرے میں اس کو عطا فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صفات اللہ کا معنی، یہ ہے صفات اللہ کا معنی کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، انسان شریعت مطہرہ کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ نے پتا کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ اب بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تم کال میں آنے والوں یہ بات اگر میں کسی کو کہیں اور سمجھاؤں نا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے تو پوچھنے والا اگر مجھ سے پوچھے کہ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رنگ کو تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس میں تو وقت لگے گا، تم عبادات کرو، تم ذکر کرو، تم نوافل پڑھو، ایک وقت آئے گا تم پہ رنگ چڑھ جائے گا اور تم اس رنگ کو محسوس کر لو گے۔ لیکن گھمکول میں آنے کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھمکول میں آ کے یہ کہا جا سکتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ کیونکہ یہ گھمکول کی وادی وہ وادی ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر کی وہ کیف و مستی ہے، وہ کیف و سرور ہے، وہ سکون ہے کہ یہاں کے تو پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا میں مجمع سے کہتا ہوں زندہ پیر کا گنبد دیکھو، تم نے زندہ پیر کا اگر چہرہ نہیں بھی دیکھا زندہ پیر کا گنبد دیکھو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کس کس کو زندہ پیر کے دربار کو دیکھ کے اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے؟ ذرا دائیں دیکھو، ذرا بائیں دیکھو، ذرا آگے دیکھو، ذرا پیچھے دیکھو، گھمکول میں تمہیں ہر سو اللہ کا رنگ چھلکتا نظر آئے گا۔ اس جگہ سے اللہ کا رنگ چھلکتا ہے اور ہمارے سینے پہ گرتا ہے۔ ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھو نا، ذرا ایک بار سارا مجمع بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھے، ایک اسکرین بھی ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دکھائے، بتاؤ دل گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ زندہ پیر کے اس بیٹے کو اللہ اپنے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ میں بادشاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا، میں حبیب اللہ شاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا اور میں زندہ پیر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں یہ جو لاکھوں لوگ دور دور سے آئے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھو اور اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالو، اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالو۔ ذرا مجھے بتاؤ یہاں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے اور میں بتانا چاہتا ہوں گھمکول کو اپنا کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمکول کا کام بولتا ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ گھمکول میں 4 سال سے نہیں لگ رہا، 60 سال سے لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ یہاں 4 سال سے نہیں لگ رہا، 60 سال سے لگ رہا ہے اور قیامت کی صبح آ جائے گی یا اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ حبیب اللہ شاہ صاحب ایک لمحہ کھڑے ہوئیے نا، ایک بار ذرا کھڑے ہوئیے۔ میں بادشاہ صاحب کے لیے تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا، بتاؤ کون کون اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اللہ کا رنگ دینے آیا ہے؟ حبیب اللہ شاہ صاحب یہ سارے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رنگ میں ان کو رنگ دیں۔ آج ذرا اپنے دادا زندہ پیر کا، اپنے والد بادشاہ صاحب کا نظر کا پیغام ایسے دھرائے کہ یہ سارا مجمع اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ ایک بار ذرا اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے شیخ تمہیں اس رنگ میں رنگ سے نہیں، ہاتھ اٹھا کر ذکر کرو، بلند آواز میں ذکر کرو۔ حبیب اللہ شاہ صاحب میں نعرہ
نعرہ لگاؤں گا، آپ نے چاروں طرف نظر کو دوڑانا، چاروں طرف نظر کو دوڑانا ہے اور ان کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ یاد رکھنا، مجھے پتا ہے بات جو زبان سے کرتا ہے انسان اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل تصوف کے غلام ہیں، ہمیں پتا ہے اگر اللہ والے کا بیٹا اس رستے پہ قائم ہو تو جو اللہ والے کی نکاح ہوتی ہے وہی اس کے بیٹے میں تاثیر آتی ہے۔ حبیب اللہ شاہ صاحب ایک بار ذرا نظر دھڑائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کھمکول شریف، زندہ پیر، بیٹھیے۔ میں نے کہا جو مجھے حکم ہوا وقت کا اس سے پہلے ہی بات کو ختم کرنا۔ مجھے سننے والے جانتے ہیں الحمدللہ دامن کو مصطفیٰ نے بھرا ہوا ہے۔ ہر جگہ ہم یہ بات نہیں کرتے، خوش آمد وہ ہوتی ہے جو کسی میں خوبی نہ ہو اور اس کو اس میں گھسوڑا جائے، لیکن جو صفت کسی میں موجود ہو اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بخیل کی نشانی ہوتی ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ زندہ پیر نے لوگوں کے زندوں کو دلوں کو زندہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں بھائی، تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات دیکھے ہوں گے، لیکن آج ذرا یہ منظر بھی تو دیکھو۔ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ کہنا ہی کہتے ہیں نا پشتوں میں، کہنا کانا، بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر۔ عدنان قادری نے مجھے آج تک صاحب نے مجھے پشتو نہیں سکھائی، لیکن میں نے خود آ گئی ہے الحمدللہ۔ میں بتا رہا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کے محل بھی تم نے دیکھے ہوں گے، لیکن آج ذرا یہ زندہ پیر کا دربار دیکھو نا۔ بتاؤ کسی محل میں یہ کیف و مستی دیکھی ہے؟ کسی محل میں یہ سرور دیکھا ہے؟ کسی محل میں یہ سکون و قلب ملتا ہے؟ ارے یہی تو ملک ہے جو دنیا میں آج سے 10 سال پہلے پتہ نہیں یہاں کس کی حکومت تھی، آج سے 5 سال پہلے یہاں پتہ نہیں کس کی حکومت تھی، آج کسی اور کی حکومت ہے۔ یہی دنیا ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی، لیکن 10 سال پہلے جو زندہ پیر کا مزار تھا 5 سال پہلے اس سے زیادہ تھا، آج اس سے زیادہ ہے، کل اس سے زیادہ ہوگا۔ یہی تو فرق ہے، دنیا کا رنگ 4 دن کی چاندنی میری رات، اللہ کا رنگ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ذرا دل سے بتاؤ، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے جب تولا میں کہتا ہوں یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ زندہ پیر اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جو رنگ ابو بکر پہ چلا تو افضل البشر بعد از انبیاء بنا دیا، جو رنگ عمر بن خطاب پہ چڑھا تو فاروق اعظم بنا دیا، جو رنگ عثمان غنی پہ چلا تو قابل الحیاء والایمان بنا دیا، جو رنگ علی پہ چلا تو حیدر بنا دیا۔ زندہ پیر کا رنگ کوئی نیا رنگ نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میں ہر جگہ ایسے بات نہیں کرتا، لیکن یہاں کام ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ وہی رنگ ہے زندہ پیر پہ جو علی حجویری پہ چڑھا تو گنج بخش فیض عالم بنا دیا، حضرت عبد القادر پہ چلا تو غوث اعظم بنا دیا۔ یہی رنگ آپ کے پیر زندہ پیر پہ چڑھا تو وہ زندہ پیر بنا دیا۔ اچھا میں نے ایک کتاب منگوائی گنگول شریف سے، میں نے ایک کتاب منگوائی، میں پھر کہتا ہوں میں جو وقت دیا گیا اس سے پہلے مائک چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ میں نے ایک کتاب منگوائی گنگول شریف سے، میں نے اس میں پڑھا کہ زندہ پیر جب مدینہ شریف گئے نا ادھر انہیں خواب میں بشارت ہوئی اور حضور کے لنگر سے زندہ پیر کا لقب عطا ہوا۔ میں نے کہا واہ زندہ پیر، کسی کو لقب اس کے پیر نے دیا، کسی کو لقب اس کے مرید نے دیا، کسی کو لقب علماء نے دیا، کسی کو عہدہ ریاست نے دیا، زندہ پیر تمہیں لقب بھی ملا تو دربار مصطفیٰ سے ملا۔ رسول اللہ نے ان کو زندہ پر
فرما دیا تو پھر اللہ نے ان کا نام ایسا زندہ کیا کہ قیامت کی صبح آ جائے گی زندہ پیر کا نام ختم نہیں ہوگا. ابھی عدنان قادری کہہ رہے تھے نا کہ بڑے بڑے دربار بند ہو گئے یا کھلا رہا. یہاں کیا حالات ہوئے سب کو پتا ہے, مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا. کیا حالات ہوئے تھے عرصہ پہلے اس علاقے میں, ہر دربار بند ہو گیا تھا. دربار سے مراد دنیاوی دربار. بازار کھولتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے, سڑک پہ نکلتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے, لیکن زندہ پیر کے مزار پہ یوں ہی اللہ کا ذکر جاری ہے. یہ ان کی کرامت ہے, یہ ان کی کرامت ہے. اچھا پھر زندہ پیر جو یہاں آئے, آپ کو پتا ہے نا کنہوں نے بھیجا ہے؟ ان کو پتا ہے کنہوں نے بھیجا ہے؟ کسی کو کہیں پہ اس کے شیخ نے بٹھایا, کسی کو کہیں پہ ریاست نے بٹھایا, زندہ پیر کو یہاں رسول اللہ نے بٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتاؤ اگر وزیر اعظم کسی کو کہیں پہ بٹھا دے, جب تک اس وزیر اعظم کی حکومت ہو نا تب تک وہاں سے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. ان کو یہاں رسول اللہ نے بٹھایا ہے. رسول اللہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ہے. زندہ پیر کا دربار کوئی نہیں روک سکتا. یہاں فیضان بڑھتا چلا جائے, یہاں فیضان بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. گمکول شریف میں یہاں آنے والوں, میں نے زندہ پیر کے بارے میں جب میں یہاں نہیں آیا تھا نا تو میں نے سنا, میں یہاں پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی دعوت پہ حاضر ہوا تھا, حضرت کے حکم پہ حاضر ہوا تھا. جب پہلی بار حاضر ہوا, میں جب یہاں حاضر ہوا نا تو میں نے پہلے زندہ پیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ بابا کو جب سے حضور نے حکم دیا نا, بابا جی ساری دنیا چھوڑ کے یہاں آ کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گم ہو گئے. یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ٹانگیں بھی بمشکل سیدھی کی جا سکتی ہے. قادری صاحب جہاں ٹانگیں بھی سیدھی کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کمرے میں زندہ پیر بیٹھے اور ساری زندگی اللہ کا ذکر کر دیا. زندہ پیر نے کوئی دورہ نہیں کیا, کوئی سوشل میڈیا پہ تقریریں نہیں کی, کوئی میڈیا پہ تقریریں نہیں کی, کوئی اخبار میں آرٹیکل نہیں لکھے. زندہ پیر نے کہیں دورہ نہیں کیا. میرے جد اعلیٰ کا پیر خانہ چورا شریف کا سجادہ بھی تشریف فرما ہے. زندہ پیر نے جو ہے یہاں پر آ کے کوئی فیس بک لائیو نہیں کیا, کوئی میڈیا چینل پہ لائیو نہیں گئے, کہیں دورہ نہیں کیا. میں نے سوچا تھوڑے سے لوگ ہوں گے, نہ کہیں گئے, نہ کسی میڈیا پہ آئے, نہ کہیں جو ہے ان کی ویڈیو ملتی ہے, تھوڑے سے لوگ ہوں گے. میں آیا, میں نے دیکھا لاکھوں لوگ ہیں, کلومیٹرز کا اجتماع ہے. میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا. میں نے کہا یہ نہ زندگی میں کہیں گئے, نہ ہی کوئی میڈیا کا استعمال ہے. یہ دنیا یہاں آئی تو آئی کیسے؟ میں نے ابن ماجہ اور طبرانی میں ایک حدیث پڑھی جس کا مفہوم آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. اس حدیث سے مجھے پتا چلا یہ گمکول میں کہاں کا رنگ ہے. میں نے پڑھا, حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتا ہے نا, اللہ دنیا کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے. لاکھوں لوگوں کو کہتا ہوں تم نے یہاں پر خود نہیں آئے, زندہ پیر نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑا, اللہ نے دنیا کو زندہ پیر کے دروازے پر بھیجا. حرم بن حبان کا قول ابن کثیر نقل کرتے ہیں, اور وہ قول یہ ہے, حرم بن حبان نے کہا جب بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے نا صدق کے دل سے, اللہ لوگوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے. زندہ پیر اللہ کے آگے جھکے, تمہارے دلوں کو ان کی طرف اللہ نے جھکایا. یہ ذکر صبح قیامت تک رہے گا. اللہ نے فرمایا ہے نا فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. علامہ غلام ربانی افغانی تشریف فرما ہے, امام عاصم بیٹھے ہیں. اللہ کریم نے جب یہ فرمایا تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ فَاذْكُرُونِ حَيْثُ أَنْتَ أَذْكُرْكُمْ حَيْثُ أَنَا, تو اپنی حیثیت کے مطابق میرا ذکر کر, میں اپنی شانوں کے مطابق تیرا ذکر کروں گا. زندہ پیر نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر کیا. اب یہ لاکھوں لوگوں میں زندہ پیر کا ذکر اللہ کر رہا ہے. زندہ پیر صرف خود اس رنگ میں نہیں رنگے تھے, بلکہ زندہ پیر نے لاکھوں لوگوں کو اس رنگ میں رنگا ہے. ذرا دیکھو نا یہ سٹیج پر یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, یہ جو سٹیج پر خلفاء بیٹھے ہیں,
ہر ایک کا چہرہ جگمگا رہا ہے، ہر ایک کی جبین سجدے کے نور سے جگمگا رہی ہے۔ اگر میں اسٹیج پہ بیٹھے زندہ پیر کی نگاہوں کے تراشے لوگوں سے پوچھوں تمہیں یہ رنگ کہاں سے ملا تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ایک جواب ہوگا کہ یہ رنگ ملا تو زندہ پیر کی نگاہ سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گمگول سے یہ رنگ ملا تو زندہ پیر کی نگاہ سے ملا، یہ رنگ ملا تو زندہ پیر کی نگاہ سے ملا۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا رنگ کسی پہ چڑھے، دولت کا رنگ چڑھے، شہرت کا رنگ چڑھے تو نظر آئے، اللہ کا رنگ چڑھے تو نظر نہ آئے؟ زندہ پیر پر اللہ کا رنگ ہے، اسی لیے تو عالم کو نظر آتا ہے۔ آخری جملے میرے سماعت کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو حضرت نے ٹائم دیا اس میں کافی ٹائم ہے، لیکن میں بات کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ حضرت کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے اور یہ دربار ہمیشہ سلامت رہے۔ میں پھر کہتا ہوں کبھی گھمکول آ کے دیکھ لینا، حیرت ہوگی کہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، کام صرف ایک ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی یہاں کام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گمکول کے فضائیں گواہی دیتی ہیں کہ یہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ میری پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سے محبت ہے، میں کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہوں، حضرت کو تھوڑی دیر پہلے بتا کے رات 1 بجے حضرت سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ رات 1 بجے بھی اگر میں یہاں کبھی بغیر بتائے بھی آیا نا تو گمکول کی وادی میں بندہ انٹر ہوتا ہے، یہاں کے سپیکر سے لا الہ الا اللہ کا ذکر سننے میں آ جاتا ہے۔ ایک لمحہ بھی یہاں ذکر رکتا نہیں ہے۔ آج سے 60 سال پہلے جب زندہ پیر یہاں آئے نا، یہ بیابان جنگل تھا، یہاں کو یہ پہاڑ کا شہر بھی اس وقت ایسے آباد نہیں تھا، یہاں آتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے تھے جنگل میں، لیکن زندہ پیر یہاں آئے 60 سال کے مختصر عرصے میں، یہاں پر یہ لاکھوں لوگوں کا آ جانا 60 سال کے مختصر عرصے میں اس جگہ کا مرجع خلاف بن جانا 60 سال کے مختصر عرصے میں یہاں سے فیض پوری دنیا میں پھیل جانا۔ یاد رکھنا، یاد اللہ ہی بھی سماج میں سدائے بلند ہونا، یہ ہے سنت اللہ کی زندہ مثال اور یہ ہے زندہ پیر کی زندہ کرامت۔ زندہ پیر جب تک زندہ رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے، زندہ پیر جب دنیا سے بھی گئے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا، زندہ پیر کا مزار پر بھی آئے اللہ ہی کا ذکر جاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، مرتاد نبی اللہ علیہ وسلم یا روح البیان میں اسماعیل حق کے نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا تو جیسے جیوا جیسے ہی مرے گا، جیسے مرا ویسے ہی اٹھے گا۔ زندہ پیر جیوا بھی اللہ ہی کہتے ہوئے، دنیا سے گئے بھی اللہ ہی کہتے ہوئے، اور میرا ایمان ہے کہ میدان محشر میں تم سب کے ساتھ اللہ ہی کا ذکر کرتے ہوئے۔ ایک بار کون کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن زندہ پیر کے ساتھ اللہ ہی کا ذکر کرتے ہوئے محشر کے میدان میں آئے؟ ایک بار اللہ ہی کا ایسا ذکر کرو کہ یہ وادی دور دور ہے اور زندہ پیر تمہارا نام اس ڈائری میں لکھ لو جن کو ساتھ لے کر لانا ہے۔ ایک بار اللہ ہی کا فقیر المثال ذکر ہونا چاہیے، فقیر المثال ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، یہی اپنی بات میں یہی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ گھمکول شریف کے پاس کو سلامت رکھے، اللہ گھمکول شریف سے یہ کرم کا چشمہ جاری اور ساری ہے اس کو سلامت رکھے، اس کو آباد و شاد رکھے۔ یہ خانقاہ اسی طرح لوگوں کے دلوں کو اللہ کے رنگ میں رنگتی چلی جائے۔ گھمکول شریف کا لنگر بھی کرامت ہے۔ ان خانقاہوں میں گھمکول شریف میں اللہ والوں کے درباروں میں کسی کو لنگر دینے سے پہلے اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، یہاں ہر ایک کو لنگر دیا جاتا ہے۔ جو یہاں کا لنگر کھاتا ہے اس کے سینے میں ایمان کا نور جاتا ہے۔ یہی تعلیمات ہے ان اللہ والوں کی۔ ان اللہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق سے دین کو پھیلایا ہے۔ زندہ پیر کا ہو، خواجہ
عبد الکریم ہو، داتا علی حجویری ہو، غوث اعظم ہو، اللہ کے ولیوں نے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کو حسن اخلاق سے پیش آئے ہیں، اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے ہیں، اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے ہیں، اور ثابت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین محبت کا دین ہے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ایک نعرہ میلاد کا لگانا ہے، ایک نعرہ میلاد کا لگانا ہے، اور اسی پہ میں نے بات کو مائک کو چھوڑ دینا ہے۔ سرکار کی آمد، ربیع الاول ہے بھائی، اور زندہ پیر کا دربار ہے بھائی۔ حضور ایک شعر پڑھ دوں نعت شریف، ایک شعر۔ سر تیری شہر ہزاروں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے حضرت صدیق اکبر ہیں امیر المومنین، صدق دے کامل تو ایسے پرصفا کے واسطے حضرت سلمان فارس خاص اصحاب نبی، عشق دے اپنا مجھے اس با وفا کے واسطے حضرت قاسم امام پوتے ہیں صدیق کے، رحم کر جعفر امام اصفیاء کے واسطے، قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر با یزید استقامت بخش تو ایسے رہنما کے واسطے، حضرت ابو الحسن صاحب ساکن خرقان کے ذکر قلبی ہو ہمیشہ باحیا کے واسطے، حضرت خواجہ قاسم ابو قاسم جو ہیں گرگان کے وہ گناہوں سے رہائی پرزیا کے واسطے، فارمتی شیخ عالم خواجہ حضرت ابو علی دے مجھے اعمال صالح اولیاء کے واسطے، حضرت خواجہ ابو یوسف جو ہمدان میں نفس ہو مغلوب میرا اس مقتدا کے واسطے، وجدوانی خواجہ عبد الخالق جہ کمال ہم کو مل جائے کمال اس پیشوا کے واسطے، حضرت خواجہ محمد عارف ریواگری خود میں لے عرفان تیرات کیا کے واسطے، فغنوی محمود الخیر صاحب مرد حق سبق رحمت کامل استر بے بہا کے واسطے، حضرت خواجہ عزیزان علی رحمتنی نام تیرا ہو عزیز بیریا کے واسطے، حضرت بابا سماسی عشق ذات خدا عشق سے پردل ہو عشق خدا کے واسطے، حضرت شاہ کلال میر سید متقی تقوی کامل ہو نصیب اس پرتخا کے واسطے، خواجہ پیران پیران علی ذات شاہ نقش بند نقش دل میں او نام تیرا شاولا کے واسطے، حضرت خواجہ علاؤ الدین جو کے عطار ہیں دل معطر ہو میرا اس خوش لکھا کے واسطے، حضرت یعقوب چرخی بے قصوں کے دستگیر سستی غفلت دور کر مینو ہما کے واسطے، حضرت خواجہ عبید اللہ جو حرار ہیں دم بدم ہو عشق زائے در ربا کے واسطے، حضرت خواجہ محمد زاد زود کمال ہم کو بھی مل جائے زہدیل عطا کے واسطے، خواجہ درویش محمد جو درویش تھے خاص درویشوں سے کر صاحب عبا کے واسطے، خواجگی خواجہ محمد مظہر اسرار حق ہم کو بھی خواجہ بنا مرد خدا کے واسطے، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازدان کو بنا شاہ اولیاء کے واسطے، حضرت خواجہ مجدد الفسانی بے نظیر دین دنیا خوب و سک نما کے واسطے، بخش توفیق عبادت اور بدی سے لے ہٹا آ محمد شاہ حسین بارزا کے واسطے، کر عنایت عشق اپنا اور عشق مصطفیٰ سید عبد الباسط فرخ لکھا کے واسطے، مرتے دم یا رب ہمارا ایمان پر ہو خاتمہ آ محمد عبد القادر پیشوا کے واسطے، دشمنان نے دین و دنیا سے ہمیں محفوظ رکھ سید محمود معال دعا کے واسطے، حال ہمارا قال کے یا رب موافق کیجیو، خواجہ عبداللہ امام اولیاء کے واسطے، سر سے لے پاؤں تلک پر نور ہر اقبال ہو، شاہ عنایت اللہ صاحب پیریا کے واسطے، لے
خبر ہماری خدایا بے کسو بیچارہ ہیں. جناب حافظ احمد خوشدا کے واسطے میں نہ زاہد ہوں نہ عابد بندہ ہوں خدا کا. خواجہ عبدالصبور صاحب وفا کے واسطے نہ کوئی دم ہو ہم تم سے جدا ہے خدا. خواجہ حضرت گل محمد پرزیا کے واسطے ہستہ حالی پر ہماری یا رب نگاہ لطف کر. حضرت عبد المجید صاحب اصفیہ کے واسطے بڑھ گئی حد سے زیادہ میری بد کرداریاں. رحم فرما عبدالعزیز دلربا کے واسطے آج گانے نقش بندی کی محبت کر عطا. محمد شاہ ملوک اہل خدا کے واسطے ہمارے سب احباب کو بھی از طفیل مصطفیٰ شاہ نظام الدین محبوب خدا کے واسطے ان بزرگوں کی شفاعت پر ہمارے حق میں قبول. حضرت بابا جی قاسم رئیس الاولیاء کے واسطے غوث یزدان شیر رحماں حضرت خواجہ زندہ پیر فیض جاری ہے آپ کا ہر شاہ و گدا کے واسطے اور ہمارے پیر کامل جو کہ ہیں گمکول شریف میں وہ مقام آپ کے بلند سب انبیاء و اولیاء کے واسطے اس سخی کے زیر سایہ رکھیو کونین میں نور چشم پیر زندہ بادشاہ کے واسطے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ تو زہرا عورتوں کی سردار ہے. میری فاطمہ کو تو زہرا عورتوں کی سردار ہے. وہ ایسا ہوا کہ ایک دن کوئی مانگنے والا آیا ان کے گھر میں باہر نہ, تو فاطمہ تو زہرا بادی کے نے اپنے بچوں کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کیا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روٹی کو اٹھا کے باہر دے دیا, اس مانگنے والے کو دے دیا نا. پھر جب وہ دے دیا تو پھر ایک اور آ گیا, جب بندوبست کیا تو ایک اور آ گیا. تو جب وہ چلا گیا پھر ایک اور مانگنے والا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میری فاطمہ تو زہرا عورتوں کی سردار ہے, عورتوں کی سردار ہے. کیونکہ تو جب تیسری دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بندوبست کیا تو ایک تیسرا مانگنے والا آ گیا تو وہ بھی دے دے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے بندوبست کر کے کھانے کا بندوبست کر کے ان کے سامنے رکھ دیا نا. تو اس ٹائم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فاطمہ تو زہرا عورتوں کی سردار ہیں, عورتوں کی سردار ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ
ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھیں۔ جناب پیر صاحب نے تمام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پسند کی ہے اور عبادت کی ہے تمام زندگی۔ اس لیے خداوند کریم نے جناب پیر صاحب پر فضل کیا ہے، جناب پیر صاحب پر فضل کیا ہے، جناب پیر صاحب پر فضل کیا ہے۔ جناب پیر صاحب جب پہلے دفعہ 1952 میں سن 52 میں حج پر گئے تو خانہ کعبہ کے اندر گئے، ایک مولوی یاسین بھی ساتھ تھا۔ وہ ڈیوٹی والے نے بولا کہ آپ یہ نہیں جائے گا، جناب پیر صاحب نے آواز کی کہ یہ جائے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جناب پیر صاحب پر خدا کا فضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خدا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے تمام دروازے کھول دے، اور خداوند کریم آپ سب کو 111 حج نصیب کرے، 111 عمر نصیب کرے، اور جن کے گھروں میں تکلیفات ہے خدا ختم کرے، جن کے گھروں میں نماز کی کمی ہے خدا نماز قائم کرے، جن کے گھروں میں بے اولاد ہے خدا ان کو اولاد نصیب کرے، جن کے گھروں میں ادب نہیں ہے خدا ادب نصیب کرے، جن کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے خدا محبت نصیب کرے۔ خداوند کریم آپ سب کو 111 حج نصیب کرے، 111 عمر نصیب کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خدا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے سب دروازے کھول لے۔ ایک دفعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، تو اتنے میں ایک آدمی آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اپنے ساتھ بیٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم کے علاوہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ بولتے ہیں، اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے سب دروازے کھول دے۔ میں دوبارہ بولوں گا کہ جن کے گھر میں نماز کی کمی ہے خدا نماز قبول کرے، جن کے گھر میں ادب نہیں ہے خدا ادب پورا کرے، جن کے گھر میں مطلب مستورات جن کے گھر میں بچیاں ہیں جوان ہیں خدا ان کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خدا اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے تمام دروازے کھول دے۔ میں آخر میں بولوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خدا نصیب کرے۔ ٹھیک ہے، سب یاد رکھیں انشاءاللہ 14، 15، 16 اکتوبر انشاءاللہ یاد رکھیں، اور تمام جتنے بھی مشائخ اعظام آئے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا ان کا سب کا آنا اللہ قبول کرے۔